مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابعی اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است نہایتی واجب الاحترام قدردان ذیشان نبی علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں اور ان سونے مبارک گھر دے اندر تشریف گھناون والوں دعا ہے کہ خالق لم یزل تواڈا چل آون میرا سڑاون تواڈا سنن اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے وہ مالک دی بے حد تعریف توصیف تکریم دے بعد جیرا سارے جہان دا خالق تے مالک ہے اوندا جتنی ذکر تعریف توصیف کری جے اتنا کم ہے اندی تعریف اور حمد و ثنا دے بعد آقا انعامدار فخر موجودات اللہ دے پیارے امت دے سہارے خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین عبداللہ دے نور نظر آمنہ دا لخت جگر توہارا تے میرا نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ساری کچھ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بے حد ذات ببرکات تے درود و سلام دے بعد نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا جیڑا بھی بندہ میرا غلام میری مقدس ذات دوتے ایک دفعہ درود پڑھے خالق لم یزل اندے نامہ اعمال دے اندر ڈاہ نیکیاں لکھ دیں دے ڈاہ گناہ معاف تھی وینے نبی علیہ السلام دے غلاموں پچھلے جمعہ میں عرض کیتا کہ عظمت قرآن کیا ہے اور ہوں دے متعلق آج میں کچھ سبق سناونے نبی علیہ السلام دے غلاموں جس وقت میرے آقا تشریف گئے نیہن اون وقت عرب دے لوگ وڈے فصیح تے بلیغ اور دانشور لوگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو فصیح بلیغ اور وڈا دانش مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جس وقت میرے آقا نے خالق لم یزل دا مبارک فرمان رب دا قرآن گھنتے اور رب دا قرآن انہیں لوگوں کو سنائے انہیں دیاں گردنہ جھوک گئن جرے زبانے نال علیندے ہن وہ زبانہ خاموش تھی گئن جس وقت سیدنا حضرت جبیر بن مطعم اور انہیں دا شمار وڈے فصحا اور بلیغ لوگیں دے بچو تھیں دے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن جنہیں کفار مکہ میرے آقا کو مجنون شاعر کاہر کہانت جڑے جڑے القابات دنال اہدے ہن مگر میں ایک نہیں اپنے دل دے وچ سوچے کہ میں آج اون آمنہ دے لال دو ونیا تا صحیح جڑا سارے نبیان دا سردار ہے جن کو رب العالمین نے قرآن مجید معجزہ عطا کی تھے اور او محبوب دی بارگاہ ونتے میں ہوں وقت کافر ہن آبادیاں میں
اتنا وڈا فصیح تے بلیغ ہم جدن بھی حضور نبی اکرم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی مبارک بارگاہ دے اندر آئیں، میرے آقا نماز فجر ادا کرے دے پے ہیں، اور میرے آقا نے سورت طور 27 سپارے دی سورت دیا کچھ آیات تلاوت کی تھیں۔ آپ دا ایک معمول ہے جدن بھی رب دا قرآن سننا بڑا غور دے نال سن دے ہیں۔ آپ فرمیدن جس وقت میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی مبارک بارگاہ دے اندر گیا اور میرے آقا نماز پڑھیں دے پے ہیں، اور سورت فجر دی سورت طور دی نماز فجر دے وچ تلاوت فرمیں دے پے ہیں، جلے ان آیات بینات دی میرے آقا نے تلاوت کی تھی ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تیرے رب دا عذاب ضرور آمنے ہوں کو ہٹاون والا کوئی کہے نہیں۔ آپ فرمیدن میرے دل دے کیفیت تاری تھی گئی ہے، میں ہوں وقت اور ہوں ویلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو آخری نبی منیے اور آپ کو اللہ دا رسول منیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے رب دے قرآن دی ایک شان جیڑا بھی جتنا وڈا دانشور ہوئے، جتنا وڈا سردار ہوئے، جتنا وڈا شاعر ہوئے، جس وقت رب العالمین دا قرآن پڑھسی ان دی زبان خاموش تھی ویسی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایویں ہی مراد مصطفیٰ حضرت عمر بن خطاب دی ایک گال پڑھ گنو، جس وقت اسلام کنے پہلے آپ جس وقت کلمہ نہ پڑھیا ہنے، مسلمان نہ تھے ہن، اون وقت آپ دا ارادہ اللہ اکبر میرے آقا کو قتل کران دہا، اور جس وقت گھر دے وچوں نکتن حضور دے قتل دا ارادہ اللہ اکبر، اون گھر دے وچوں سورت طٰہٰ دی جس وقت تلاوت سنیے نے دل دی کیفیت تبدیل تھی گئی ہے، اندر دل دے رب دا خوف، رب دے خوف خدا دا سلاب آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی مبارک بارگاہ دے اندر آتے مشرف با اسلام تھے۔ ایویں ہی حضرت دماد بن سالبہ دا واقعہ پڑھ گنو، آپ فرمیدن جس وقت وڈے حکیم ہن حضرت دماد بن سالبہ، مسند امام احمد دے وچ لکھے، آپ فرمیدن اتنا حکیم جس وقت میرے آقا مکے کنے کہیں باہر تشریف کی دیوے ہن، نال نوجوان لڑکے ہن، آپ نے انہیں کو دیکھتے آکھے کہ کفار مکہ ٹھیک کہا دیں جرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آئے، اے واقعی مجنون کاہن ہے، جادوگر ہے۔ جس وقت اے کچھ آکھن دے بعد حضرت دماد بن سالبہ اگوتے تھین آکھے نے سونا میں توارے مجنون کاہن ایدہ میں علاج کر سکتا ہوں۔ حضرت دماد بن سالبہ نے آکھے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا نے اللہ دی سب کنے پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی، حمد و ثنا دے بعد میرے آقا نے سورت حامیم دیاں چند آیات تلاوت کی تھی۔ وہ دماد بن سالبہ جڑا آدھا کھڑا حضور جادوگرن مجنوعن کاہنن، وہ دماد بن سالبہ آدھے کہ میں سمجھ گئی تھے اے محمد آخری نبی ہے اور اللہ دا پاک رسول ہے، مگر اے جادوگر نہیں، اے کاہن نہیں، مگر اے محمد اللہ دا آخری رسول ہے۔ آپ دے دل دے کیفیت تاری چینج تھی گئی ہے، دل دی اندر دل دا نور جس وقت آئے ول او کفر دے الفاظ کاہن مجنو والے الفاظ ویندے رہ گئے، مگر محمد دا پکا تے سچا غلام بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایویں ہی میرے آقا نے بے مقام دے ارشاد فرمائے سورت اخلاص دی اتنی فضیلت قل هو اللہ احد دی، اور حضرت ابو ہریرہ اون دے راوین فرمیدن ایک شخص سورت اخلاص دی تلاوت کرنے بیٹھا، آخری گال ہوں تو بات اجازت گھن سا تلاوت کرنے بیٹھا، میرے آقا نے فرمائے واجبت، واجب تھی گئی ہے،
سیدنا ابو ہریرہ صحابہ اتنا دانشور ہن جدن بھی کوئی گال سمجھ نہ آوے ہا بل عرض کرنے ہن اسا تے لوگ ہی سے نماز نہیں اندی ولا ہی نہیں سے اندے اور کلمہ نہیں اندیا شریعت دے کوئی گال ہی سکھنے ہوئے مولوی کے نسی نہیں منجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے تو آدھا مسئلہ قرآن پڑھاونے یا رب دا فرمان پڑھاونے رسول اللہ دا فرمان پڑھاونے اے تو آپ کو مولوی ہی سمجھے سی شریعت دی گال مولوی ہی سمجھے سی میرے آقا دی بارگاہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فقال ما وجبت کیا واجب تھی گئی ہے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ مل جنہ جنت ای بندے تو تے واجب تھی گئی ہے صرف سورت اخلاص قل هو اللہ احد دی تلاوت کی دی نے انہیں کو جنت مل گئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوجا فرمان اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لصاحبہ جڑا بھی بندہ رب دے قرآن دے نال پکی تے ٹھکی یاری لاگ نے وال اودے واسطے انعام تو سنو کل قیامت دے نہیں ہوں دی شفاعت قرآن کرے سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اگر چاہ دو کہ قرآن ساری شفاعت کرے والقرآن کو پڑھو اور ان تے عمل کرو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دعا ہے کہ خالق لم یزل تو آکو دے میں کو عامل قرآن بناوے اور فیضان قرآن نل مالا مال فرماوے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.